بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا حسین 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 میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین میرا حسین مقتل میں دیتی ہے ایک ماں دہائی، لٹتی ہے ہائے میری کمائی، کوئی بچا لے میرا حسین میرا حسین میرا حسین كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات پڑھو. حضرات، ایک گزارش تو یہ کی گئی تھی کہ جو موٹر سائیکلیں باہر کھڑی ہیں وہ ہٹا لی جائیں. شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات نے انتظامیہ سے تعاون کیا. دوسری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ آج شبیہ تابوت جناب اون محمد علیہ السلام اور شبیہ تابوت جناب علی اصغر گہوارہ جناب علی اصغر برآمد ہوگا، اس کی بھی آپ حضرات زیارت کریں گے. گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور آج 5 محرم ہے، لہٰذا ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سورہ یونس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے شرکائے کار ایسے ہیں کہ جو حق کی طرف ہدایت کریں؟ اے میرے رسول، ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ حق کی ہدایت کرتا ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ
کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، بجائے اس کی پیروی کرنے کے کہ جو خود محتاج ہدایت ہو۔ ہدایت اور اتباع یہ دو لفظ ساتھ ساتھ ہیں، لازم ہے اور ملزوم ہے۔ جہاں ہدایت ہو وہاں پیروی کی جائے، اور جہاں ہدایت نہ ہو وہاں پیروی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس قابل ہو کہ کسی کی ہدایت کر سکتے ہو تو علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا، لیکن اگر تم ہدایت کے محتاج ہو، ہدایت کی بھیک مانگ رہے ہو، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میری اتباع کی جائے۔ اتباع معصوم کی ہوگی، غیر معصوم کی نہیں ہوگی۔ ہدایت اللہ کرے گا، اتباع رسول کی۔ عجیب مرحلہ ہے، ہدایت کام ہے خدا کا، یہدی من یشاء، جس کی چاہتے ہیں ہم ہدایت کرتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لیکن اگر تمہیں ہماری محبت کا دعویٰ ہے تو تم اس کی پیروی کرو۔ یہ کہ وہ کہ جو مظہر صفات کبریا ہے، اتباع رسول کا حکم ہے، اتباع خدا کا حکم نہیں ہے۔ اتباع پوری زندگی کی پیروی۔ اور دیکھو یہ نہ کہنا کہ ہم آدھی باتوں کو مان لیں گے، آدھی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ وہ کہ جو ہمارے مطلب کی بات ہوگی ہم مان لیں گے، اور وہ کہ جو ہمارے دل کو ناگوار ہوگا ہم نہیں مانیں گے۔ زندگی ایک سفر مسلسل کا نام ہے، اور ہر آن یہ لازم ہے کہ کوئی ہدایت کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے پر چلنے والے راستے سے ہٹ جائیں۔ راہ کا بتلانا مقام نبوت ہے کہ دیکھو ہم انبیاء کو بھیجتے رہیں گے، تم یہ دعا کرتے رہو اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ راہ بتلانا ہمارا کام ہے، وہ مقام نبوت ہے۔ منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے، وہ مقام ولایت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ دو منزلیں ہیں، یہ دو منزلیں ہیں۔ راستہ کوئی بتائے یہ مقام نبوت ہے کہ دیکھو یہ ہے راستہ، اب اس راستے سے ہٹ نہ جانا، اور ہاتھ کو تھام کر منزل تک پہنچا دینا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ چاہنے والے گھبرانا نہیں، ہم ساتھ ہیں، ہماری حقیقت ساتھ ہے، پھر چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا ہو، اے میرے چاہنے والے گھبرانا نہیں، ہم ساتھ ہیں۔ وہ مقام منزل محمود ہے، یہ مقام ولایت کبریٰ ہے۔ ہر زمانے میں ایک غدیر کا میدان رہا، ہر زمانے میں ایک غدیر کا میدان رہا۔ ہدایت صرف نبی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے میری پیروی کرو۔ سب سے پہلے جس نے رسول کی پیروی کی، سب سے پہلے جب صحابیت پیدا نہ ہوئی تھی، میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، جب صحابیت روئے زمین پر پیدا نہ ہوئی تھی، اس وقت جس نے پیروی رسول کی وہ ذات ابو طالب۔ بعثت کے 3 سال کے بعد حکم ہوا سب سے پہلے تبلیغ کرو، لیکن تبلیغ گھر سے ہو۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ ایسا نہ ہو کہ گھر والے برا کہہ رہے ہوں۔ انذر عشیرتک الاقربین، اے میرا رسول اپنے قریبی لوگوں کو بلاؤ۔ نبی نے دعوت رکھی، وہ کہ جو کھانے کے شوقین تھے، دعوت سے ان کو مطلب نہیں تھا، وہ تو طعام کی دعوت تھی، لہٰذا آ گئے۔ رسول نے بات کہنا چاہی، کھانے والے کھا پی کے چلتے بنے۔ رسول کی بات سننا گوارا نہیں کیا۔ بے غیرتی اس وقت اپنے عروج پر تھی، لہٰذا ابو سفیان جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ اگر بے غیرتی عروج پر نہ ہوتی تو ایسے خبیث لوگ آپ کو نظر نہ آتے۔ ان کا سردار سب کو بلایا، سب مل کے دوبارہ آئے، دوبارہ کھانا کھا لیا۔ پھر رسول نے کچھ کہنا چاہا، پھر اٹھ کے چل دیے۔ تیسرے دن پھر بلایا، پھر آ گئے۔
اب رسول نے اپنا پیغام سنایا، کہا دیکھو اے اولاد عبد المطلب، میں روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھتا کہ جو ایسا پیغام لایا ہو جیسا میں لایا ہوں۔ تم میں سے جو میری مدد کرے گا، جو میری نصرت کرے گا، فَهُوَ أَخِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي، وہ میرے بعد میرا بھائی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ کوئی نہ بولا، نہ کوئی 35 برس کا بولا، نہ کوئی 45 برس کا بولا، نہ کوئی جوان تھا، نہ کوئی بوڑھا تھا، صرف علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں، یا علی آپ بیٹھ جائیے، یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، مگر کیا کریں، تعصب کا شکار ہیں۔ تعصب تو انسان سے وہ کروا دے۔ حسد ہی نے شیطان کو شیطان بنایا، اور پھر اگر حسد ان سے ہو کہ جن کی وجہ سے آدم قابل سجدہ بن گئے۔ حسد نے صفوف ملائکہ میں فرشتوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خبیث جناتوں میں ہے، وہ تو جب اپنی بزم میں آ گیا وہ سمجھے ہم جیسا ہے۔ اتنا بابرکت ہو گیا تھا کہ 4 دن یہاں اور رہتا تو علیہ السلام ہو جاتا۔ جب امر الہی کی نافرمانی کی تو کہا نکل جا، اور طوق لعنت پہنا کے نکالا گیا۔ لعنت تو وہاں سے لگی ہے تو آج تک ہے۔ جس کو وہاں سے لعنت پیچھے لگے اس کو آپ کچھ بچا نہ پائیں گے۔ لعنت کا طوق پہنا کے نکال دیا۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ 10 برس کے بچے کا اسلام تو قبول ہی نہیں ہے۔ بات بھی صحیح ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنی بقراتیت سے لکھا ہے تو کچھ تو ہوگا، کچھ بات میں وزن تو ہوگا۔ 7 برس کے ہیں امام محمد ابن تقی جواد، بغداد میں مامور رشید کا دربار ہے۔ امام رضا کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ مامون نے حسد و کینے میں، ہر زمانے میں لوگوں کو حسد رہا، حسد و کینے میں آ کے علی ابن موسیٰ رضا کو زہر دلایا، تو اس نے یہ سوچا کہ فوراً ان کے صاحبزادے کو بلاؤ، ان کا عزت احترام کرو، تاکہ یہ جو قتل کی تہمت ہے یہ مجھ پر سے ہٹ جائے۔ قاتل یہ چاہتا ہے کہ وہ قاتل نہ کہلائے، اور قاتل کی اولاد یہ چاہتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد پہ لعنت نہ کی جائے۔ قاتل کو ہر زمانے میں یہ تکلیف رہی، ہر زمانے میں یہ تکلیف رہی۔ 900 علماء بغداد کے، 7 برس کا سن ہے امام محمد ابن تقی جواد کا، اور امام قضایا کے فیصلے کر رہے ہیں۔ پورے عراق میں صرف ایک نام، جواد، دوسرا کوئی نام نہیں۔ اب وہ علماء کے جو درباروں کی روٹیاں توڑنے کے عادی تھے، وہ مامون کے پاس آئے، کہا مامون یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ہم تیرے دربار میں بیٹھنے والے لوگ، اگر انہوں نے اسی طرح سے اپنے علم کی شہرت منوائی اور لوہا منوایا تو سب یہ سمجھ جائیں گے کہ حقیقی وارث رسول یہ ہے، تو نہیں ہے۔ اور اگر تو نے کوئی ادھر ادھر کی کرنا چاہی تو یہ کبھی تیری بات نہ مانیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ 4 دن میں یہ کہنے لگیں کہ خلافت ان کے حوالے کرو۔ ہر زمانے میں یہ حسد رہا۔ 10 برس کے بچے، وہاں 7 برس کے امام، لیکن جسے خدا منتخب کرتا ہے وہ گہوارے میں بولتا ہے۔ یہ باتیں یہودی سمجھتے ہیں، امت مسلمہ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہودی سمجھتے ہیں۔ مریم پہ اعتراض کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا، ماں معصومہ ہے، بیٹا معصوم ہے۔ اب جو عیسیٰ بولے یہودیوں نے سر جھکا لیا۔ بہرحال کچھ تو شرافت ہوگی۔ کہا 10 برس کے بچے کا اسلام۔ اب مامون نے یہ جملہ کہا یہ بتاؤ، دعوت ذوالعشیرہ کے وقت جب علی اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے اور علی نے یہ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، تو نبی نے علی کا اسلام قبول کیا تھا یا نہیں؟
دیکھیے مخالف ہے مگر حمایت میں زباں کھول رہا ہے، حمایت میں بول رہا ہے۔ کہا نبی نے علی کا اسلام قبول کیا تھا یا نہیں؟ کہا ہاں قبول تو کیا تھا۔ کہا اس لیے قبول کیا تھا کہ نبی جانتے تھے کہ بڈھے تو مرتد ہو سکتے ہیں، اس خاندان کے بچے مرتد نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس خاندان کے بچے بھی مرتد نہیں ہوتے۔ 10 برس کا سینہ نبی علی کا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ نبی نے کہا انت اخی و وزیری و خلیفتی من بعدی، یا علی تم میرے بھائی ہو، میرے وزیر ہو، میرے خلیفہ ہو۔ اب جو جملہ نبی نے کہا وہ ہے اطاعت کی منزل۔ کہا فاسمعوا لہو، اس کی باتوں کو سنو۔ 10 برس کے بچے ہیں علی، اور نبی وہیں اعلان کر رہے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ایک غدیر کا میدان ہے۔ غدیر صرف 10 ہجری میں نہیں ہے۔ واسمعوا لہو واطیعوہ، اس کی باتوں کو سنو، اس کی اطاعت کرو۔ ابو طالب موجود ہیں دعوت ذوالعشیرہ میں، سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ہنس کے کہنے لگے ابو طالب آج تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ حکم الہی کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے میری پیروی کرو۔ نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ اس کی پیروی کرو۔ کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی باتیں مانتے تھے، اب بیٹے کی اطاعت کرو۔ کہا اگر خدا کی مرضی یہی ہے تو بھتیجے کی بھی اطاعت ہوگی، بیٹے کی بھی اطاعت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد۔ اب اس کے بعد ہم سے لوگ یہ کہیں یہ زندگی ہے ابو طالب کی، اور امت کا کیا کمال ہے کہ نبی محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ نبی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے نبی کے چاہنے والے تو بڑے دیکھے، بارود بھر کے خود کو اڑا لیا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت ہے کہ حرام موت مر گئے۔ جس کی شریعت میں خودکشی حرام ہے اس کا نام لے کے خود بھی پھٹے، 10 کو اور مار دیا۔ کس کی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہر زمانے میں فتنے ہوئے لا الہ الا اللہ کے نام پر۔ اسی لیے کسی مشہور شاعر کا شعر ہے کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعروں پہ نہ جائیے گا، ان کی عبادتوں پہ نہ جائیے گا، یہ دہشت گرد ہیں۔ اتنے چاہنے والے ہیں، ہم نے تو کسی چاہنے والے کو نہیں دیکھا سوائے ابو طالب کے۔ ولادت صحابیت سے قبل نبی ہیں، ابو طالب ہیں، علی ہیں، خدیجہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب کبھی کبھی نام مشترک ہوتے ہیں۔ وہ جہاں نبی کے قتل کی سازش رچی گئی اس کو کہا گیا دار الندوہ، جہاں نبی کے قتل کی سازشیں رچی گئی، اور باقاعدہ اجلاس ہوا، سب کو بلایا گیا۔ نبی کی مخالفت میں جہاں سب جمع ہوئے، 250 قبائل کے لوگ، بڑے بڑے مخالفین رسول، اب سب شیر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طالب نہیں ہے۔ اب سب میں طاقت آ گئی، ناصر رسول نہیں رہا، سب شیر ہو گئے۔ کہا ان کا کیا کریں، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا۔ اب وہی بات، اگر رسول کسی کو برا نہ کہتے تو کوئی رسول کو برا نہ کہتا۔ یہ دشمنیاں جو پروان چڑھی ہیں یہ نبی کے تبرے کا کمال ہے۔ اب آپ اتنا نہ گھبرائیے، کوئی آپ پر تعریف کرنے کی پابندی نہیں ہے، یہ فضائل آل محمد ہیں، اتنا گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہ ہو تو یہ شہر لکھنؤ کیسا، سب کچھ سکون سے ہو تو اس شہر کا کمال کیا ہے۔
لہذا بیدار ہو کے سنیے، پریشان ہو کے نہ سنیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس شہر میں دوست پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے یہاں ہر زمانے میں رہیں. جیسے وہاں سے لے کے آپ یہاں تک چلے آئے، اور عزاداری میں کسی سے ڈرا نہ کیجیے. عزاداری میں کسی سے نہ ڈرا کیجیے. شہید ثالث تنہو تنہا تھے اکبر کے دربار میں، پورا دربار مخالف، عوام کا تو کہنا ہی کیا. اوپر سے حاکم وقت 17 دن میں ایک کتاب لکھ کے بھیجی ملا کامل کشمیری کو کشمیر میں. ایسی کتاب تھی، صرف ہم ایسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے تھے. بھائی جہاں مخالفت ہے علی کی وہاں حمایت ہے علی کی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ جو ہم نے کہہ دیا، یہ کسی نے لکھ دیا تو ہم نے کہہ دیا. اگر کوئی لکھتا نہ تو ہم کہتے نہ. اب جو انہوں نے کتاب کھولی، اب جو دیکھا تو بار 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 آپ کو یہی سننا ہے تو یہی صحیح. انہوں نے ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضور قبلہ سرکار ذرا کچھ احتیاط سے کام لیجئے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ تو نرغہ آدھا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. سنیے، ہر زمانے کے یہ جو جید علماء کے نام سنتے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کے اس دین کی تبلیغ کی ہے، اگر وہ گردنیں نہ کٹواتے تو آپ تک دین بھی نہیں آ سکتا تھا. دین بھی آپ تک نہیں آ سکتا تھا. قبر حسین کی زیارت کے لیے لوگوں نے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، مگر قبر کی زیارت کو گئے. اتنی اہم ہے زیارت. راستے میں خطرہ ہو تو حج ترک ہے، اور اگر راستے میں خطرہ ہو اور کوئی زیارت کو جائے، میں نہیں کہتا، معصوم کہتے ہیں، عرش الہی کا سایہ اس پر ہوتا ہے. یہ ہے ان کا مقام. نماز فروع دین ہے، مودت اہل بیت اصول دین ہے. عقیدے صحیح کیجئے، بعد میں عمل کیجئے گا. اور جہاں بس بھیا اب اتنی نہ کھینچیے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے. اصل ہے مودت. انہوں نے کہا حضور ذرا کچھ آرام سے کام لیجئے، اتنی کھلی بربر کہیں ایسا نہ ہو اور کہیں ویسا نہ ہو. فرمایا ہم جیسوں پر، شہید ثالث قاضی نور اللہ توستری کہا، ہم جیسوں پر تقیہ حرام ہے. تقیہ کے مورد ہیں. اپنی بزدلی کو تقیہ کا نام نہ دو، اپنے جراثیم کو تقیہ کا نام نہ دو. تم چاہتے یہ ہو کہ ان کو وہ نہ کہا جائے جس کے وہ مستحق ہیں، اور ہم سے یہ کہتے ہو کہ اگر میٹھی میٹھی گفتگو ہوتی تو آج سب شیعہ ہوتے. اما ان کی زبان سے ہوئے نا. رسول تبلیغ کر رہے ہیں رحمت للعالمین، اور ابو لہب پتھر ہاتھوں میں لیے مسلسل رسول پر پتھر چلا رہا. یہ مکہ ہے. زبان وہ کہ جو آب زمزم سے زیادہ پاک ہے، اس زبان سے تبلیغ ہو رہی ہے. مگر کیونکہ یہ ابو جہل و ابو سفیان ہے، جہالت کے باپ، اس سے زیادہ جہل اپنے کمال پہ نہیں پہنچ سکتا. ایسوں پہ پتھر لے کے پیچھے پیچھے خونم خون ہو گئے رسول. زبان سے کلمے جاری ہیں. دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، میں تمہارے لیے وہ دین لایا ہوں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء لائے تھے. میں تمہاری فلاح چاہتا ہوں، اور یہاں یہ پتھر برسا رہا ہے. اے لوگوں یہ دیوانہ ہے، ہم اس کے جنون کا علاج کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تبلیغ رسالت کو روکنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پتھر برسائے جا رہے رسول پہ. اور ایک مرتبہ رسول نے کہا، اے لوگوں اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے،
کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہ سنا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہوگا۔ کہا اے لوگوں، میں تمہیں عذاب الہی سے باخبر کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ یہ بدبخت ساتھ تھا۔ کہا اے ابو طالب، اے عبداللہ کے یتیم، کیا ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ افجمعتنا لہذا تبا لکا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ اکبر، غضب الہی۔ اس نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا اے عبداللہ کے یتیم، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قدرت کو جلال آ گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ کیوں؟ میرے رسول کی طرف اشارہ کر کے گستاخی کی۔ پتہ یہ چلا سب بچ جائیں گے، گستاخ رسول نہ بچے گا، چاہے ہاتھوں پر اعتراض کرے یا ذہن رسالت پر اعتراض کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سب بچ جائیں گے۔ اس سے میٹھی زبان تو نہیں ہے نا؟ آپ میٹھی میٹھی گفتگو کیجئے، کتنے شیعہ کر لیجئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا نے کیا فرمایا؟ موعظہ بالغہ اپنے اہل پہ اثر کرتا ہے۔ جہاں جراثیم کفر عداوت آل محمد ہوں، وہاں ان کے فضائل و کمالات اثر نہیں کرتے، وہاں حسد پیدا ہوتا ہے، وہاں بغض پیدا ہوتا ہے، وہاں دشمنی پیدا ہوتی ہے، وہاں معاویہ و یزید جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہاں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کچھ کر ڈالیں، کچھ نہ ہوگا۔ اس گھر میں سب جمع ہو گئے۔ کہا کیا کریں؟ کہا ان کو قید کر لو، یہاں تک کہ یہ قید میں دم توڑ دیں۔ کہا بنی ہاشم ان کو قید میں رہنے نہ دیں گے، ایک خاندان ہے، 250 قبیلے ہیں۔ کہا بنی ہاشم ان کو قید میں رہنے نہ دیں گے، فساد ہو جائے گا۔ کہا ان کو نکال دو یہاں سے، جلا وطن کر دو۔ وہ جو بوڑھا تھا وہ کون تھا؟ نجدی تھا، نجدی، خدا کی قسم نجدی تھا وہ صدر محفل تھا۔ کون سی محفل؟ کہ جو قتل رسول کی سازش کے سلسلے میں ہوئی۔ ہر زمانے میں نجدیوں نے قتل رسول کی سازشیں کی ہیں۔ آج بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں، مسجدیں مسمار کر دو، ذریعوں کو گرا دو، قبروں کے نشان مٹا دو، یہ سب وہی کی ہیں۔ ان کا اصل وہی ہے۔ وہ تھا کون؟ ابلیس، جو بوڑھے نجدی عالم کے بھیس میں آیا تھا۔ شیطان تھا، شیطان، اور واقعی کا شیطان، وہ جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اب وہ بغض و عداوت چلی۔ کہا ایسا کرو کہ ان کو سب مل کے قتل کر دیں۔ 250 قبیلے ہیں، 250 شمشیر زن، نبی کا گھر گھیر لو اور سب مل کے باجماعت حملہ کرو۔ جب خون 250 قبائل میں بٹ جائے گا تو بنی ہاشم 250 قبیلوں سے نہیں لڑ پائیں گے۔ جب خون بٹ جائے گا تو مجبور ہو جائیں گے، خون بہا لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں سازشیں ہو رہی تھی دارالندوہ میں، وہاں بسلسلہ وحی نبی کو حکم ہوا کہ اللہ کے رسول تم اس مدینے کو چھوڑ دو، مگر بستر پہ کسی کو سلا کے جانا، کیونکہ میرے رسول تم امین ہو اور آج تک امین ہو۔ ان کی امانتیں، یہ جو تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں، ان کی امانتیں آج بھی تمہارے پاس ہیں، کسی خائن کو نہ لٹانا۔ یہ کافر ہیں، صحیح کہ میرے نام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مگر تیری صداقت کا کلمہ پڑھتے ہیں، تجھے صادق و امین مانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کا حق غصب کر لے۔ اور بڑے بڑے تھے، لہٰذا علی کو بلایا، یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے کیونکہ آج خطرہ بہت ہے، آپ سو جائیے، خطرہ بہت ہے، آپ سو جائیے، خطرہ بہت ہے، آپ سو جائیے، خطرہ بہت ہے۔
اے اللہ کے رسول انہیں بھی ساتھ لے جائیے. کہا تم نہیں جانتے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گا, کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گا کہ جس سے یہ ڈر ہو کہ کہیں مخبری نہ کر دے. وہ پرانے جراثیم. یا ایھا الذین سورہ مجادلہ کی نوی آیت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ مجادلہ مومنین کی بھی تعریف نہیں کر رہا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فی الشیء, اگر آپس میں کسی مسئلے پہ گفتگو کرنا, فلا تناجوا بالاسم والعدوان والمعصیۃ الرسول, تو دیکھو جب آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنا تو کبھی گناہ پہ گفتگو نہ کرنا. صاحبان ایمان اور گناہ پہ گفتگو. کافروں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے, مشرکوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے, منافقوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے. لا اذا تناجیتم فی الشیء فلا تناجوا بالاسم والعدوان والمعصیۃ الرسول, کہ کو کبھی گناہ پہ گفتگو نہ کرنا, کبھی رسول کی مخالفت پہ گفتگو نہ کرنا. کیا گفتگو ہوتی تھی کہ قرآن کی آیتوں نے آ کے روک دیا. گناہ پر, بغاوت پر, رسول کی مخالفت پر گفتگو نہ کرنا. ہر صاحبان ایمان بھی عند اللہ قابل بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے شاید کسی کو کہا ہو تم ساتھ آؤ, علی تم بستر پہ سو جاؤ, اپنی سب زبا علی کو اڑا کے گئے, امامہ سر پہ رکھ کے گئے, نالینیں اتار کے گئے, اپنی زندگی میں اپنی شبیہ بنا کے گئے. شبیہیں بنانا ہماری ایجاد نہیں ہے, سنت رسول ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے میری پیروی کرو. اے علی دیکھو ان کو امانتیں دے دینا, یہ میری بات نہیں مانتے, ایسا نہ ہو کہ یہ گئے کہ خود تو گئے ہماری امانتیں لے گئے. کفار کی امانتیں جب لوٹائیں تو ان کے جملے یہ تھے کہ جس صادق ہاتھ میں دی تھیں اسی صادق ہاتھ سے واپس ہوئی ہیں. کافر ہیں مگر دست نبوت و ولایت میں فرق نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اور قرآن مخاطب کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تفرقوا بین اللہ ورسولہ. دیکھو کبھی فرق نہ کرنا, کس میں؟ خدا میں اور اس کے رسول میں فرق نہ کرنا. کیا مطلب؟ جو خدا ہے وہ رسول ہے؟ نہیں, منزل یہ کہ خدا خدا ہے, رسول رسول ہے, لیکن جو رسول ہے وہ دراصل مظہر صفات کبریاء ہے. اب اگر رسول یہ کہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, اور کوئی فرق کرے, کسی نے کہا اللہ کے رسول مسجد میں سوال ہو رہا ہے, اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ یہ ہماری روایت نہیں ہے, روایت ان کی, کتاب ان کی, بات ان کی. سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ رسول نے بڑے والے کا نام لیا, سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے. اللہ کے رسول اس کے بعد کہا وہ پسند ہے, اس کے بعد کہا وہ پسند ہے. تینوں نام آ گئے. اب مجھے نام لینا نہیں ہے, آپ سمجھ گئے. اب اس نے جب یہ تینوں نام حسب منشا, جیسے بعض لوگ جب جاتے ہیں, یہ بھی کمال ہے, بعض لوگ یہ حقیقتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں, ایسا گھما پھرا کے بات کریں گے اور مرجع سے ایسی باتیں کریں گے کہ ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ ملے. یہ نیت ہے. ایسی ٹیڑھی میڑھی باتیں کریں گے کہ ایسا فتویٰ آ جائے کہ جس کے بعد کہیں کہ دیکھیے مرجع نے منع کیا ہے. پس منظر ایسا بیان کیا کہ جس کو حالات واقعی کا, جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہ ہو. اب اس کے سامنے ایسی باتیں کہ سرکار اگر فساد ہو جائے, اگر فتنہ ہو جائے, اگر قتل ہو جائے, اگر ظلم ہو جائے, انہوں نے کہا یہ نہ کرو. اب یہاں آئے تو پس منظر غائب کر دیا, کہا انہوں نے منع کیا ہے. یہ حقیقتیں,
انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو. کوئی مرجع عالم وقت یہ بھی کہے گا کہ تم ملعون کو ملعون نہ کہو؟ میں کہاں کی بات ہے؟ کوئی یہ بھی کہے گا کہ ملعون کو ملعون نہ کہو؟ جس کے لیے قرآن کہہ رہا نص سے صریح جس کو برا کہے، نص کے مقابلے میں اجتہاد لا رہے ہیں. اور اجتہاد بھی ایسا کہ جس کو اپنی باتوں سے گھما پھرا کے بات کر کے، تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں. یہ ایک بات آ گئی تو میں نے کہہ دی. آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کہا وہ پسند ہے. اس کے بعد وہ پسند ہے. اس کے بعد وہ پسند ہے. میں بھیا جاؤ. کہا ہے نا علی. اب یہاں پہ عداوت سامنے آ گئی. جب یہ تینوں آپ کو پسند ہے تو علی کہاں گئے؟ اب روایت ان کی ہے، کتاب ان کی ہے. کہا سنو، ایک مرتبہ تیوریوں پہ بل پڑ گئے. کہا یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ ان ھذا یسألنی عن النفس، یہ تو مجھ سے میرے نفس کے متعلق سوال کر رہا ہے. علی کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ علی تو میرا نفس ہے، علی تو میری جان ہے، علی تو میری روح ہے. ہاں اگر حاشیے کے متعلق پوچھتے ہو تو حاشیہ یہ ہے. لیکن جہاں علی ہیں، جہاں سیدہ ہیں، جہاں حسن ہے، وہاں حسین ہے. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں صحابیت کی منزل نہیں ہے، وہاں منیت کی منزل ہے. اور منیت کی منزل کو تم کیا جانو؟ سلمان فارسی کے متعلق لوگ لڑ رہے ہیں، مہاجرین میں ہیں یا انصار میں ہیں. رسول نے کہا پرموشن کیے دیتے ہیں، نہ مہاجرین میں نہ انصار میں ہیں. سلمان آج سے بڑے عہدے پہ ہیں. منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. سلمان کی منزل اور ہے، یہ منیت کی منزل ہے. اسی لیے عزیزان محترم، جب نبی کے دین پر حرف آیا تو نگاہیں کسی کی طرف نہ اٹھی، کسی کی طرف نگاہیں نہ اٹھی. حسین بیعت کر لیں یہ ممکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ دست حسین دراصل دست محمد ہے. حسین بیعت نہیں کریں گے. اور کیا جملہ کہا؟ کیا جملہ کہا؟ مجھ جیسا. یہ حسین ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی. ایک ہی جملے میں دو باتیں ہو گئی. اب حسین جیسے علی اور یزید جیسا وہ کوئی اور، جس کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ علی نے ان صاحب کی بیعت کی تھی وہ. ورنہ یہ جملہ کیا ہے؟ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ساری دنیا نے بیعت کر لی اور بڑے بڑے آغا زادگان سب نے بیعت کر لی. صرف حسین اکیلے ہیں. ایک شمع 71 پروانے. ہم بیعت نہیں کریں گے. نانا کا وطن چھوٹا، حسین نے بیعت نہیں کی. حج کو عمرے سے بدلا، حسین نے بیعت نہیں کی. دوستوں کا ساتھ چھوٹا، حسین نے بیعت نہیں کی. اقربا چھوٹے، حسین نے بیعت نہیں کی. سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان میں حسین آئے. اور کربلا کا میدان کیوں آئے ہیں حسین؟ اصلاح امت کے لیے. فرزند رسول کیا امت نمازیں نہیں پڑھ رہی ہے؟ فرزند رسول کیا امت روزے نہیں رکھ رہی ہے؟ فرزند رسول کیا امت حج و عمرے کے آداب بجا نہیں لا رہی ہے؟ کہا سب کچھ ہے مگر ظالم کی اطاعت ہو رہی ہے. اطاعت اس کی کرو کہ جو اس بات کا قابل ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے. اور کیا انتخاب حسینیت ہے. 80 برس کے بزرگ بھی ساتھ ہیں، 6 مہینے کے علی اصغر بھی ساتھ ہیں. ساری عمر جس کی سفر میں گزر جائے وہ ہیں علی اصغر. حسین جب تنہا ہونے لگے کربلا کے میدان میں، نہ کوئی ناصر ہے، نہ مددگار ہے،
تو ایک مرتبہ ایک بلندی پہ آئے اور بلندی پہ آ کے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے۔ خیمے سے شور بلند ہوا، رونے کی آوازیں آنے لگی، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمے کے قریب آئے۔ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، کیوں روتے ہو؟ کہا فرزند رسول، آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے 6 مہینے کے علی اصغر، یہ نصرت کے جذبے ہیں۔ 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دی۔ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں لاؤ، شاید میں اس کو تھوڑا سا پانی پلا دوں۔ آغوش میں لے کے حسین قیامت کی گرمی آبا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال کے بڑھے۔ 4 برس کی بچی سکینہ نکل پڑی۔ اے بابا، اگر علی اصغر کو پانی پلا لانا بابا، اور اگر میسر ہو تو تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی لے آنا، تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی لے آنا۔ میدان میں حسین لے کے چلے، دشمن یہ سمجھا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، حسین قرآن لا رہے ہیں۔ اب جو آبا کا دامن ہٹا تو لشکر یزید میں بھی لوگ دیکھ کر رو دی۔ یہ مظلومی حسین ہے، یہ 32 برس کے عباس نہیں ہیں، یہ 18 برس کے علی اکبر نہیں ہیں، یہ 13 برس کے قاسم نہیں ہیں، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ایک گروہ اشقیاء، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچے کو پانی پلا دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو اب میں پانی پی کے کیا کروں؟ میرا 18 برس کا کڑیل جوان پیاسا مارا گیا، اب میں پانی پی کے کیا کروں گا؟ فوج اشریہ میں خلفشار مچا۔ حسین نے علی اصغر کو جلتی ریتی پہ لٹا دیا، وہ ریت کہ جہاں ایک دانہ پڑ جائے تو بھن جائے۔ پھول سا بدن علی اصغر کروٹیں بدلنے لگے۔ باپ کی شفقت نے ان کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا۔ اے میرے لال علی اصغر، ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، اپنی پیاس کا ثبوت دو۔ علی اصغر نے پپڑائی ہوئی زبان لبوں پہ پھیری۔ عمر سعد نے آواز دی، آئینہ آئینہ ہرملا یختہ کلام الحسین، اے ہرملا ادھر آ، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ روئیے عزیزان محترم، یہ 6 مہینے کے بچے کا ماتم ہے، 6 مہینے کے بچے کا ماتم ہے۔ ہرملا وہ تیر انداز کہ 7 لوہے کی چادروں کو اس کا تیر چھید دیتا تھا۔ ہرملا آیا، چلہ کمان میں 3 بھال کا تیر جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، پھر تیر اٹھایا، پھر چلہ کمان میں جوڑا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گر گیا، تیسری مرتبہ تیر اٹھایا، پھر چلہ کمان میں جوڑا، پھر نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گر گیا۔ عمر سعد نے قریب آ کے کہا، اے ہرملا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے بہترین تیر انداز کون ہے، میں بلا شک تیرا نام لیتا۔ آج یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا جب پہلی بار چلہ کمان میں تیر جوڑا تو علی مرتضیٰ سر کو پیٹ کے چلے آ رہے ہیں۔ اے ہرملا، میرے بچے کی کیا غلطی ہے؟ میں نے دوبارہ تیر کو جوڑا، اب جو دیکھا تو رسول خدا آ رہے ہیں۔ اے ہرملا،
رحم کر 6 مہینے کا بچہ ہے. ارے میں نے تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی. اے ہرملا 6 مہینے کے بچے کی خطا نہیں ہوتی. کہا ہرملا چلہ کمان میں تیر جوڑ, نشانہ لے لیجئے. ادھر حسین 6 مہینے کے علی اصغر کو آغوش میں لیے ہیں. آپ روئیں گے عزیزان محترم, اور بہت روئیں گے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی مصیبت پہ رونا آئے, اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. یاد کر رہے ہیں حسین آپ کو, کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کا بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا. کس وقت یاد کیا؟ لاش اکبر اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا, عباس کے کٹے بازو اٹھاتے وقت یاد نہیں کیا, پائمال لاش لاتے وقت یاد نہیں کیا. تم کربلا میں ہوتے, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی. سنسناتا ہوا تیر 6 مہینے کے علی اصغر حسین کی آغوش میں تیر چلا. روایت کے جملے ہیں بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین حسرت بھری نگاہوں سے اصغر کو دیکھ رہے ہیں. چلو میں علی اصغر کا خون چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں. آواز آئی حسین یہ خون ادھر نہ آئے ورنہ قیامت تک پانی نہ برسے گا. چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں. آواز آئی حسین یہ خون اگر زمین پہ گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. سینے پہ خون علی اکبر, چہرہ اقدس پہ خون علی اصغر کو ملا. انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. 6 مہینے کے علی اصغر کا خون سنیں گے آپ. 6 مہینے کے بچے کا خون چہرے پہ ملا. یہی وہ وقت ہے کہ قاصد صغرا نے آ کے سلام کیا. اللہ اکبر مصیبت حسین. خط کے الفاظ بابا علی اصغر کی آنکھوں کو چوم لیجئے گا. بابا علی اصغر کی آنکھوں کو چوم لیجئے گا بابا. اور حسین کا عالم کیا؟ گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین. گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا, ملی بصورت کافور شہن خاک شفا. اتارے قبر میں اصغر کا خوب ہرا لاشا, لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پھیرا. پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے. یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری. لحد میں انگلیوں سے خاک ڈالی ایک باری, پکاری خیمے کے در پر یہ بانو دکھیاری. یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری. ارے کہا حسین نے صدمے نئے گزرتے ہیں, تمہارے ہنسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں. قبر اصغر کو کھود رہے ہیں حسین. میرے لال
میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا؟ میرا 18 برس کا علی اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا؟ میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا؟ روئیے اور ماتم کیجئے، بس سلسلہ عزا وقف رہیے، ایسے رو ہم پر جیسے کوئی ماں اپنے کڑیل جوان کی میت پر روتی ہے، ایسے رو۔ میرا اکبر، میرا عباس، وہ جس کی لاش رن میں پامال ہو چکی، وہ گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، مگر میرے لال یہ پھول سا بدن، یہ پھول سا بدن گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر پائے گا۔ گریے کی آواز سنی، یہ کون ہے جو ہم غریب الوطن کی بے وطنی پہ روتا ہے؟ یہ کون ہے جو ہماری مصیبت پہ آنسو بہاتا ہے؟ کہ آقا میں ہوں ذوالفقار، مجھے نہ معلوم تھی کہ قبر اصغر بنانا ہوگی۔ اکبر کی قبر بنائی، علی اکبر کا ہاتھ قبر علی اصغر پہ رکھ دیا، اے علی اکبر چھوٹے بھائی کا خیال کرنا۔ بعد قتل حسین ایک آواز گونجی، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ لاشوں کی گنتی ہوئی 71۔ کسی نے کہا وہ چھوٹا سا بچہ کہاں ہے جسے حسین اپنی آغوش میں لائے تھے؟ ایک آواز آئی، پشت خیمہ پہ دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیجئے کچھ ظالم ہاتھوں میں بھالے لے کے چلے، ہر مقام پر، ہر مقام پر، ہر مقام پر، ایک مقام پر 6 مہینے کے بچے کی لاش نکلی، سر کو تن سے جدا کیا، لاش علی اصغر، لاش حسین کے ساتھ۔ رب آپ کیا کرے، 6 مہینے کا بچہ، ماتم حسین۔
عليك وعلى جميع المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا عزيز النفوس أيها المدفون بعرض طوس سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك وصان الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. نعرہ